بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنازہ اٹھانے کا بیان، یعنی گھر سے لے کر مسجد تک جنازے کو جو لایا جاتا ہے اس کے فضائل اور مسائل بیان کیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جو آدمی ایمان کی صفت کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے اور اس وقت تک جنازے کے ساتھ رہے جب تک کہ اس پر نماز پڑھی جائے اور اس کے دفن سے فراغت ہو جائے، تو وہ ثواب کے 2 قیرات لے کر واپس ہوگا، جن میں سے ہر قیرات احد پہاڑ کے برابر ہوگا، یعنی اتنا بڑا جتنا کہ احد پہاڑ بڑا ہے 1 قیرات اتنا ہوگا۔ اور جو آدمی صرف جنازے کی نماز پڑھ کر واپس آ جائے، دفن ہونے تک ساتھ نہ دے، تو وہ ثواب کا 1 ہی قیرات لے کر واپس ہوگا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جنازے کو تیز لے جایا کرو، اگر وہ آدمی نیک ہے تو قبر کے لیے خیر ہے، یعنی اچھی منزل ہے جہاں تم تیز چل کر اس کو جلد پہنچا دو گے، اور اگر اس کے سوا دوسری صورت ہے، یعنی جنازہ نیک کا نہیں ہے، وہ برا تھا، تو ایک بوجھ ہے تمہارے کندھوں پر جو تم تیز جلدی کے ساتھ اس کو لے کر اپنے کندھوں سے اتار دو گے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ جو شخص جنازے کی 4 پائی چاروں طرف سے اٹھا لے، یعنی چاروں طرف سے اس کو کندھا دے دے، تو 40 کبیرہ گناہ، یعنی چھوٹے گناہوں میں سے جو بڑے گناہ ہیں اس کے بخش دیے جائیں گے۔ اور فتاوی عالمگیری میں ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ میت اگر پڑوسی ہے یا رشتہ دار کا جنازہ ہے تو کوئی نیک پرہیزگار شخص ہو تو اس کے جنازے کے ساتھ جانا نفل نماز پڑھنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ جنازہ لے جانے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ اگر میت شیر خوار بچہ ہو، چھوٹا بچہ ہے 2-3 سال کا، تو لوگوں کو چاہیے کہ اسے دست بدست ہاتھ میں لے، ہاتھ میں پکڑے، اس کے لیے کوئی ڈولا نہیں، یعنی ایک آدمی اس کو اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھا لے، پھر اس سے دوسرا آدمی لے لے، اسی طرح بدلتے ہوئے قبرستان تک لے جایا جائے گا۔ اور اگر میت بڑی ہے، جنازہ کسی بڑے آدمی کا ہے یا پھر مرد کا عورت کا ہے، تو اس کو کسی 4 پائی وغیرہ پر لٹا کر لے جائیں، جیسے آج کل ہمارے پاس عرف عام میں ڈولا کہتے ہیں۔ سرہانہ آگے رکھیں اور اس کے چاروں پاؤں کو، یعنی ڈولے کے چاروں پاؤں کو ایک آدمی اٹھائے، میت کی 4 پائی ہاتھوں سے اٹھا کر کندھوں پر رکھنا چاہیے۔ ہاتھوں سے اٹھائے بغیر مال و اسباب کی طرح گردن پر لادنا مکروہ ہے، ہاتھوں پر ہی اٹھاتے عام طور پر، لیکن اگر کوئی اس کو پیٹھ پر اٹھا رہا ہے یا پھر گردن سے باندھ کر اٹھا رہا ہے تو یہ پھر مکروہ ہے، یہ میت کی توہین ہے۔ اور اسی طرح جنازوں کو 2 پٹیوں پر، 2 لکڑیوں کے درمیان اس طرح بھی اٹھانا مکروہ ہے، جس طرح ہم عام طور پر دیگچوں کو اٹھاتے ہیں کہ سامنے سے ایک آدمی دونوں طرف پکڑا ہوا ہے اور پیچھے سے ایک آدمی دونوں طرف پکڑا ہوا ہے، یہ بھی مکروہ ہے، اس سے بھی میت کی توہین ہوتی ہے۔ ہاں اگر مجبوری ہے، صرف 2 ہی آدمی ہیں، تو لے جانے میں کوئی مضائقہ نہیں، یا پھر راستہ اتنا تنگ ہے، جس گلی سے لے جانا ہے اتنا تنگ ہے کہ ایک ہی آدمی سامنے آ سکتا ہے اور ایک ہی آدمی پیچھے آ سکتا ہے، اور اس راستے سے گزر کر ہی جنازے کو لے جایا جا سکتا ہے، تو تب کوئی مضائقہ نہیں۔ لیکن جنازے کو اٹھانے کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ پہلے میت کے داہنی طرف کا اگلا پایا، یعنی رائٹ سائڈ کا آگے سرانے جو ہے آدمی پہلے وہ پکڑے، اپنے داہنے کندھے پر لے لے، لیفٹ سائڈ پر لے لے، اور کم از کم 10 قدم چلے،
پھر اس کے بعد سر کی جانب دوسری طرف آ جائے، لیفٹ سائڈ آ جائے، اور اسی طرح اس پر بھی 10 قدم چلے، اور پھر پیچھے کی طرف آ جائے، لیفٹ سائڈ ہی پیچھے کی طرف آ جائے اور 10 قدم چلے۔ پھر اب ایک طرف جو بچ گیا ہے، پیچھے کی طرف کا رائٹ سائڈ بچا ہوا ہے، تو لہٰذا وہاں پر بھی جا کر 10 قدم چل لیں۔ انشاءاللہ جو حدیث بیان کی جا چکی تھی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 قدم چلے گا تو اس کے 40 گناہ معاف ہو جائیں گے، اس طرح چاروں طرف سے 10 کر کے 40 ہو گئی ہیں، لہٰذا اس کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور چلنے میں جنازے کو ذرا تیز قدم سے لے جانا چاہیے، اور یہ بھی مسنون ہے، مگر اتنی بھی تیز نہ ہو کہ نعش کو تکلیف ہونے لگے، حرکت میں آ جائے، اضطراب ہو جائے، نعش ہلنے لگے، ایسا نہ ہو، بلکہ درمیانی اعتبار سے تھوڑا سا تیز چلے۔ جنازے کے ساتھ پیدل چلنا ہی مستحب ہے، آپ علیہ السلام بھی پیدل چلتے تھے۔ ہاں، اگر قبرستان بہت دور ہے، مسجد بہت دور ہے، تو اب اس کو کسی سواری میں لے جا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی کوئی مذائقہ نہیں۔ ایک بات قابل لحاظ رکھنا چاہیے کہ جو آدمی جنازے کے ساتھ چل رہے ہیں تو کوشش تو یہی کرنا چاہیے کہ جنازے سے آگے ہم نہ بڑھیں، ہاں جنازے کے پیچھے پیچھے ہی ہو یا جنازے کے ساتھ ہو۔ بالکل جنازے کے ساتھ جو لوگ ہوں ان کا کوئی دعا یا ذکر بلند آواز سے پڑھنا مکروہ ہے۔ یہ فقہ حنفیہ کی ایک بڑی کتاب ہے جس کو البحر الرائق کہا جاتا ہے۔ اس کتاب میں مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ جنازے کو جو آدمی لے کر جا رہے ہیں وہ آدمی بلند آواز سے ذکر نہ کرے، اگر ذکر کرتے ہیں تو وہ مکروہ ہے۔ سوچنا چاہیے، ہمارے اطراف کے ہمارے ماحول میں جنازہ جب جاتا ہے تو دھوم مچ جاتی ہے پوری، اللہ کا نام ہی ہے بلند کر رہے ہیں، تو پھر ایسے موقع پر کیوں؟ اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے 5 وقت کی نماز ہے، ہمیشہ کرنا چاہیے، لیکن میت جو ہے وہ چھپانے کی چیز ہے۔ ہاں، جتنا ہو سکے آہستگی کے ساتھ، جتنا ہو سکے وقار کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ اللہ کی امانت اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ ایک اور مسئلہ یہاں پر فقہا نے بھی لکھا ہے کہ جنازے کے ساتھ جو لوگ جا رہے ہیں جب تک وہ جنازے کو قبر کے حوالے نہ کر دے، جب تک اللہ کی امانت کو زمین کے حوالے نہ کر دے، جب تک وہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ ہاں، ضرورت ہے تو پھر کوئی اس میں حرج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص درمیان میں بیٹھ جاتا ہے یا پھر جنازے کے ساتھ چل کر پیچھے سے الگ ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں جی فقہا نے اجازت نہیں دی، ایسا نہیں کرنا چاہیے، برا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدل قبرستان کو جنازے کے ساتھ تشریف لے جاتے تھے، اور جب تک جنازہ کندھوں سے اتار دیا نہ جاتا آپ علیہ السلام بیٹھتے بھی نہ تھے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، اذا اتیتم الجنازۃ فلا تجلسوا حتی توضع، جب تم جنازے میں آؤ تو جب تک اسے رکھ دیا نہ جائے، زمین کے حوالے نہ کر دیا جائے، جب تک تم چین سے مت بیٹھو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب تک لحد قبر میں نہ رکھ دیا جائے نہ بیٹھو۔ اور جب آپ علیہ السلام جنازے کے ساتھ جاتے تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ پیدل جاتے اور فرماتے کہ میں سوار نہیں ہوتا جب تک کہ پیدل فرشتے بھی چل رہے ہیں، اور جب دفن سے فارغ ہو جاتے تو آپ علیہ السلام کبھی کبھی پیدل بھی آ جاتے اور کبھی سواری پر بھی سوار ہو جاتے تھے۔ اور آپ علیہ السلام کی یہ سنت مذکور ہو چکی جو ہمارے اندر بالکل مفقود ہو گئی، ہم بھول گئے اس سنت کو کہ آپ علیہ السلام جب جنازے کے ساتھ چلتے تو خاموش رہتے اور اپنے دل میں موت کے متعلق گفتگو فرماتے رہتے، فکر کرتے رہتے، آج اس کی باری ہے تو کل میری بھی باری ہے۔ ہاں، کسی نے کیا یہ خوب لکھا تھا کہ جب ہم چھوٹے تھے اور استاذ ہماری کلاس میں، ہماری درسگاہ میں دوسرے بچوں کو جب سزا دیتے تو ہم یہ سوچتے تھے کہ اب میرا بھی نمبر آنے والا ہے، لیکن اب ہمارا حال یہ ہے کہ لوگوں کے جنازے دیکھتے ہیں
لیکن کبھی تصور نہیں آتا، کبھی دل میں خیال نہیں آتا کہ کل کے دن ہمارے ساتھ بھی یہی حشر ہونے والا ہے۔ آج ہم کسی کی جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں تو کل ہماری بھی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی۔ آج ہم کسی کو قبر کے حوالے کر رہے ہیں، کل بھی ہم کو کوئی اور قبر کے حوالے کر دے گا۔ آج ہم کسی کے اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، کل ہمارے متعلق بھی کوئی لکھے گا۔ یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔